السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ دوستوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اردو کی ابتدا۔ ہمیں ان کی جو اردو زبان ہے، تاریخ میں ہمیں کیا اثرات ملتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ دوستوں، سندھ میں عربوں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ شامل ہو گئے تھے۔ عربی ہی سے سندھی زبان کو رسم الخط ملا۔ اس کے علاوہ عرب فاتحوں اور تاجروں کے علاوہ ایرانی تاجر بھی سندھ میں آتے تھے۔ ان کی وجہ سے منصورہ، ملتان جیسا کہ کچھ اور علاقے تھے، وہاں پہ فارسی زبان کا بھی اثر تھا۔ غزنوی فوج میں افغان، ترک اور اس کے علاوہ ایرانی، بلوچی، ہندی سپاہی شامل تھے۔ ان کے آپس کے میل ملاپ سے رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے زبانوں کے جو بول چال کے طریقے تھے وہ رائج ہونے لگے۔ پھر مقامی بولی میں بھی جو مشہور تھا وہ اس وقت کے سندھی، پنجابی، اس کے علاوہ ملتانی کے اثرات بھی ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ انہی زبانوں کی آمیزش اور اشتراک سے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ دوستو، عربی سے جو اس وقت سندھی اور فارسی سے متاثر پنجابی باہمی میل جول سے ملتا ہے، اس کے گرنوا میں ہوا۔ عربی نے اس ایسی نئی زبان کو ہندی کہلانا شروع کیا تو قطب الدین ایبک جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ یہ زبان دلی پہنچی اور وہاں کے مقامی بولیوں کے ساتھ مل کر پہلے ہندی اور پھر اردو کہلائی۔ اردو گویا ایسی زبان تھی جو ملک میں رہنے والی بھی آپس میں بول چال کے لیے استعمال کر سکیں اور باہر سے آنے والی بھی سمجھ سکیں۔ اس لحاظ سے اردو کے آغاز اور اس کے مزاج سے یہ اندازہ لگانا غلط نہیں ہوگا کہ یہی وہ زبان اس وقت کی تھی جس کی ابتدا محمود غزنوی کے دور میں ہوئی، اور غزنوی عہد میں افغانی اور ہندوستانی لوگوں کے تعلقات بڑھنے لگے تھے۔ ہندوؤں کی ایک خاص فوج غزنہ میں متعین رہتی تھی۔ پنجاب میں غزنوی دور حکومت قریباً 250 سال بنتا ہے۔ اس دور میں ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات خاصی وسیع ہو گئے تھے۔ اکثر ہندوؤں نے فارسی پڑھی اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے بھی ہندی سیکھی۔ محمود کے زمانے میں کئی ترجمان غزنہ میں مقیم تھے۔ اس طرح زبانوں کے ملاپ اور قوموں کے میل جول سے عام بول چال کی جو زبان وجود میں آئی وہ اردو آئی۔ یہ گویا اسلامی معاشرے اور حکومت کا ایک نہایت عمدہ تہذیبی عطیہ تھا جو برصغیر کے لوگوں کو حصے میں آیا۔ اللہ حافظ۔